بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہیں اور جو بیرونی یہاں پر سفارتکار ہیں ان کی ملاقاتوں میں بہت تیزی آ گئی ہے، اور ملاقاتیں جن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں۔ پی ٹی آئی اس سارے پروسیس سے باہر ہے۔ میں ابھی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف کی امریکی سفیر سے، اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے برطانوی قونصل جنرل سے، اور اندر جو باقاعدہ وفود کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس میں جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو پریس جاری کر رہے ہیں۔ پریس ریلیز بڑے مضحکہ خیز ہیں، جو میڈیا کو جو بات کی جا رہی ہے وہ آپ کو بھی سن کر ہنسی آ جائے گی کہ کس طریقے سے یہ دھول جھونکتے ہیں۔ میں وہ ساری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سینئر جج ہیں محسن اختر کیانی، انہوں نے یہ لکھا تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے یہ آپ ایک ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کو دے دیں، کیونکہ چیف جسٹس جب چھٹی پر ہوتے ہیں تو بینچ نہیں بنایا جا سکتا، اور بہت سارے جو فوری نوعیت کے مقدمات ہیں ان کو صرف اس لیے فکس نہیں کیا جا سکتا کہ چیف جسٹس نہیں ہے، اور اس میں کلائنٹ کا بڑا افسوس ہے، اس کو یعنی کلائنٹ کو نقصان ہوتا ہے، اس کو انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہوتی ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ عامر فاروق صاحب وہ جو سرکولر اسلام آباد ہائی کورٹ جاری کیا، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کس طرح سے ہیں۔ سپریم کورٹ بالکل اس کے برعکس جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ بینچ بنانے کا اختیار ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے، جس میں 3 سینئر ججز ہونے چاہیے، چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر 3 ججز، اور چیف جسٹس کا یہ اکیلے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، لیکن عامر فاروق صاحب جو بتایا جاتا ہے کہ بڑے چہیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، اور حکومت نے جب وہ آڈیو لیک کمیشن بنایا تھا تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ عامر فاروق کو بھی ممبر بنایا تھا، اور عامر فاروق صاحب، حالانکہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ انلیگل کمیشن ہے کیونکہ اس میں چیف جسٹس صاحب کو بائی پاس کیا گیا، بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو روک بھی دیا، لیکن عامر فاروق صاحب وہاں پہ چلے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اختیار چیف جسٹس کے پاس رہے گا۔ انہوں نے جو سرکولر جاری کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے، اسی کے پاس رہے گا۔ چھٹی اگر ہے چیف جسٹس کی پھر بھی اسی کے پاس رہے گا۔ رجسٹرار یہ کرے کہ ٹیلی فون کر کے چیف جسٹس صاحب سے پوچھ لے کہ کہاں بینچ کس طرح سے لگانا ہے۔ تو وہ اختیارات کو چھوڑنے نہیں دینا چاہتے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایک پرسیپشن ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے جو زیادہ تر کیس ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں۔ تو بینچ کون سا ہوگا، فکس کیسے ہوگا، اور کون سا کیس اپنے پاس رکھنا ہے، تو یہ ایک میڈیا، سوشل میڈیا پر ایک بڑا اس وقت شور مچا ہوا ہے، اور اس فیصلے کی وجہ بظاہر یہی لگتی ہے۔ لیکن ایک بڑا سوال ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے پاس اختیار ہوگا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے پاس یہ اختیار کیوں نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب کیوں اس بات پر ضد کر رہے ہیں، اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں کہ یہ جو اختیار ہے یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ باقاعدہ سرکولر انہوں نے جاری کر دیا ہے، یہ ایک بات چل رہی ہے۔ دوسرا ذرا تھوڑی پالیٹکس پہ، 4 سدہ میں جو کل شیر افضل مروت اور وہ جو جلسہ ہوا، ورکرز کنونشن تھا، وہ وہاں کی تاریخ کے جو بڑے اجتماع ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک ہے، اور وہاں پر بھرپور اور یہ جو حکمت عملی بنائی تھی جس کا شیر افضل مروت نے اعلان بھی کیا تھا، لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آپ ورکرز کنونشن میں کم تعداد میں نہ آئیں۔ جب آپ چند درجنوں میں آتے ہیں یا 200-400 لوگ آتے ہیں تو پولیس آ کے آپ کو تتر بتر کر دیتی ہے اور وہ سارا نظام برباد ہو جاتا ہے۔ اب چیئرمین نے یہ ہدایت کی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، تو اگر 20-25 ہزار لوگ کہیں پر اکٹھے ہوئے ہوں تو پولیس ان کو منتشر کرنے سے پہلے کچھ سوچے گی، کچھ زیادہ ریسورسز موبلائز کرے گی، ریفرین شو کرے گی۔ تو وہ 4 سدہ میں بڑا وہ کامیاب رہا حکمت عملی، اور 2 دن سے وہاں پر جو کنونشن پارٹی کا اور جس طرح جلوسوں کی صورت میں لوگ آئے اور ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے، تو اس سے جو انتظامیہ تھی وہاں کی، باوجود اس کے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کنونشن نہیں ہو سکتا، ان کی ہمت نہیں ہوئی وہاں پر آ کے ان ہزاروں لوگوں کو
وہ منتشر کریں۔ اب جو پی ٹی آئی کے کے پی کے جو خاص طور پر جو اکابرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل اسی حکمت عملی پر عمل کریں گے، ورکرز کنونشن، اور اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو آنے کے لیے کہا گیا تاکہ وہ جو سیاسی ایکٹیویٹی میں پی ٹی آئی کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا گیا تھا اور ان کو ورکرز کنونشن نہیں کرنے دیے جاتے تھے، گرفتاریاں ہو رہی ہوتی تھیں، اب وہ سلسلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب پی ٹی آئی بڑی طاقت سے باہر نکلے گی۔ تو یہ نئی حکمت عملی کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنجاب میں بھی اس پہ کام ہوتا ہے، اور اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر کیا اس کا ریئیکشن ہے۔ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ ہمیشہ بیرون ملک سے کنٹرول ہوتی ہے، امریکہ نے پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کنٹرول کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ڈونلڈ بلوم جو ہیں وہ پورے پنجاب میں، پاکستان میں، گوادر ہو، گلگت بلتستان ہو، ملتان ہو، لاہور ہو، ہر جگہ امریکی سفیر آپ کو اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، اور جاتی عمرہ میں ان کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف سے، بتایا جاتا ہے کہ اس میں مریم نواز بھی تھیں، لیکن ایک ویری انٹرسٹنگلی شہباز شریف کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہو رہی، کہا جا رہا ہے کہ وہ شریک نہیں تھے۔ حمزہ شہباز کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہو رہی کہ وہ شریک تھے۔ کسی اور پارٹی کے لیڈر کی اس میں شرکت کی کنفرمیشن نہیں ہو رہی، صرف جو امریکی سفیر ہیں وہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے، لیکن نواز شریف صاحب نے صرف اپنی سپوتری کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو جو میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف کی طرف سے فل ترلا پروگرام تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سمپل میجورٹی تو کم از کم چاہیے، انہوں نے یقین دلایا کہ امریکی مفادات جو ہے، پاکستان اور امریکہ کی دوستی ہی مسائل کا حل ہے، اور میں اگر وزیر اعظم بنتا ہوں تو میں ہر وہ کام کروں گا جو امریکی مفادات کے تابع ہے، میں بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کروں گا، میں کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو میں بالکل آگے نہیں لے کے آؤں گا، اور یہاں پر خطے میں پوری آپ کی جو آپ افغانستان کے ساتھ جس طرح سے آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں وہ میں کروں گا، لیکن مجھے آپ سمپل میجورٹی کم از کم، اور اگر 2/3 میجورٹی ہو تو وہ میرے لیے بہت بہتر ہے۔ اور لیکن اس سارے معاملے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ آؤٹ ہیں، اور پارٹی کے دوسرے لوگ بھی، کیونکہ یہ ایک بڑی اہم مجھے بتایا جا رہا ہے میٹنگ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب جو پریس کو بتائی جاتی ہے وہ بات، وہ کیا ہے جی؟ دونوں ممالک کے تعلقات کے معاملات پر غور کیا گیا، اور جو ریجنل ایشوز ہیں وہ مل کر اس کو حل کرنے کا پروگرام بنایا گیا، جبکہ جو آصف زرداری صاحب کی بھی اسی طرح ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی بھرپور، آپ کو پتہ ہے ان کی بھی بڑی لابنگ ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ ان ٹچ ہے۔ تو برطانیہ کی جنرل کونسل سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اس پر انہوں نے جو آئی ہے، جو بات پریس میں ان کے لوگوں نے لیک کیا، وہ یہ ہے جی کہ زرداری صاحب نے یہ کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے نا فلسطینیوں کے ساتھ، وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے برطانیہ اپنا رول ادا کرے۔ پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ترلا پروگرام ہے دونوں کا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم ہمارا ہو۔ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ بننا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ سے خاص طور پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا استحکام پاکستان کی، کہ ان کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، تو اس سے میں ڈیلیور نہیں کر پاؤں گا، اس لیے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بہت ضروری ہے۔ یہ امریکی سفیر سے مین مدعا جو ہے یہ بیان کیا گیا۔ اور ادھر جو آصف زرداری صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو سے بہتر کوئی وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، نوجوان، اور وہ بالکل مغرب کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ تو ریس لگی ہوئی ہے، لوگوں کو دھول جھونکنے کے لیے مختلف بیان دیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی قیادت پی ٹی آئی کی اس سارے سلسلے سے باہر ہے، لیکن گراؤنڈ پر جو میں نے آپ کو بتایا، اب جس طرح سے اپنے آپ کو آرگنائز کیا جا رہا ہے، تو بڑے بڑے کنونشنز، ورکرز کنونشن یہ کے پی میں تو ہو رہے ہیں۔ اب لیٹس سی کہ وین اٹ ہیپنز ان پنجاب۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔